بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ جو بظاہر سیز فائر پر رکی ہوئی ہے، فائر بندی رکی ہوئی ہے، اس کے باوجود کل یو اے ای پر کچھ میزائل پھینکے گئے، کچھ بم پھینکے گئے، کچھ جہازوں پر پھینکے گئے، کچھ ایران کی طرف جہازوں پر پھینکے گئے۔ یہ کیا ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب 2012 میں یو اے ای میں اسلامی کانفرنس کی میٹنگ تھی تو یو اے ای نے لاہور میں پیدا ہوئی ایک ہندو خاتون جو بھارت کی وزیر تھی، سشما سوراج، اسے مدعو کیا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ تب جنرل یحییٰ خان نے کانفرنس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر انڈیا ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے، یہ مسلمانوں کی کانفرنس ہے اور انڈیا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کشمیر میں بھی اور بھارت میں بھی۔ یو اے ای نے پاکستان کو یہ کہا کہ اگر آپ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو۔ سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تھا، بات ریکارڈ کی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ بھارت کا ایک تعلق یو اے ای کے ساتھ قائم ہو چکا ہوا ہے اور یو اے ای ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کر کے اسرائیل کی خوب آؤ بھگت کر رہا ہے۔ مودی ابوظہبی میں جا کے یا دبئی میں جا کے، یو اے ای میں جا کے ایک بہت بڑے بنائے گئے مندر کا افتتاح کر چکا ہے اور وہاں سے ایرانیوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایرانیوں کو کیوں نکال رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایرانیوں کے اثاثے ضبط کر لیے، وہ بھی بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ اس طرح کا تعلق کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں اور تقریباً 2.5 مہینے سے اب سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ خطے کی سیاسی اور سماجی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، بڑی تبدیلی آئے گی خطے میں۔ یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اوپیک کا ممبر نہیں رہے گا۔ اگر وہ اوپیک کا ممبر نہیں رہا اور اس نے مسلمانوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے، لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، یہ کون ہے، پوچھا جا رہا ہے، انٹیلیجنس کام کر رہی ہے۔ اور انٹیلیجنس وہاں صرف یو اے ای کی کام نہیں کر رہی، وہاں موساد کام کر رہی ہے، وہاں را کام کر رہی ہے، وہاں سی آئی اے کام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای پورے کا پورا ان قوتوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ چلا گیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتے، پرٹیکولرلی اسرائیل اور بھارت کے ساتھ وہ ایک ریلوے لائن بھی بچھا رہے ہیں سمندر کے نیچے یا سمندر کے اندر، تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ لیکن جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس میں یقیناً پاکستان کا ایک رول ہے اور پاکستان نے اپنا رول بخوبی ادا کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یو اے ای نے ہم سے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، بس اوقات ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو ہم ان سے پیسے لیتے تھے اور وہ دے دیا کرتے تھے، ہم نے وہ پیسے لوٹا دیے، جیسے بھی لوٹا دیے۔ لیکن اگر پاکستانیوں کو بھی وہاں سے نکالنے کا آغاز ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں صورتحال کو سمجھنا چاہیے کہ آئندہ 15-20 سال میں کیا ہوگا۔ سیاستدان اور سپہ سالار دونوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دور اندیش ہوں، آنے والے خطرات کی نشاندہی کر کے اس کا اہتمام کر کے رکھے۔ جس طرح پچھلے برس انڈیا کے حملے کے نتیجے میں
ہم نے جو سبق سکھایا وہ کافی تھا ان کے لیے، اور اب تو سال بھر ہو گیا، انڈیا اب تک اس پر بات نہیں کرتا، اور ہمیں بات کرتے ہوئے چونکنا نہیں چاہیے، ہمیں بات کر دینی چاہیے، کھل کر بات کرنی چاہیے۔ یہ جو نیکسس ہے بھارت، یو اے ای اور اسرائیل کا، کیا اس کا جو اس کا متاثر ملک ہوگا وہ صرف ایران ہوگا؟ نہیں، یقیناً ایران نہیں ہوگا، کچھ اور ممالک بھی ہوں گے، ہم بھی شاید ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن کیا قریب کے جو ممالک ہیں جن میں امریکی اڈے موجود ہیں وہ متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو آبنائے ہرمز میں امن کا قائم ہونا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 14 مئی کو چین جائیں گے۔ اب یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ شاید چین ہی ان سے کہہ دے کہ اس دورے کو ملتوی کر دے۔ پہلے انہوں نے ملتوی کیا تھا اسی جنگ کی وجہ سے، اور اب شاید چین کہہ دے کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں، اس لیے کہ ان حالات میں چین کے مفادات پر جب زک پہنچ رہی ہوگی تو وہ ایسے شخص کو یا ایسے ملک کو کیسے خوش آمدید کہیں گے جو ان کو زک پہنچا رہا ہوگا، جو ان کے تیل کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رہا ہوگا۔ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں نے کھول دی، اور امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کو بلاک کر دیا، تو آبنائے ہرمز تو نہ کھلی، پھر ایران کے ایک بیان کے بعد کوئی تیل کی کمپنی اور کوئی انشورنس کمپنی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرنے کے لیے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے۔ وہ تو گزر سکتے ہیں جن کو پاسداران انقلاب اجازت دے رہے ہیں یا ایرانی حکومت اجازت دے رہی ہے۔ ہمارے لیے بھی تو جہاز آ ہی رہے ہیں، چین کے لیے بھی جا رہے ہیں، انڈونیشیا کے لیے بھی گئے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کچھ جہاز قبضہ کیے ہوئے ہیں اور کچھ امریکہ نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، واللہ عالم، مجھے تو اس کا نہیں پتہ، ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اگر ایسا ابتدا میں ہے تو اختتام کہاں ہوگا؟ اور اگر امریکہ کا صبر کا یا ضبط کا پیمانہ جو بظاہر لبریز ہوا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے اور وہاں کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایران کو ایسا سبق سکھائے کہ ایران کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہو جو موجودہ قیادت کو اٹھا کر پھینک دے اور امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کی قیادت وہاں آ جائے، تو اس کا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ان حالات میں جب ایران کے بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، سائنسی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں باور کرایا جاتا ہے کہ شیطان بزرگ کون ہے، تو ان کی رگ رگ میں اپنے دشمن کی نشاندہی کے لیے جو خون موجود ہے وہ ان کو جوش دیتا ہے، ولولہ دیتا ہے کہ وہ اس کے خلاف صف آ رہا ہوں۔ 2.5 کروڑ لوگ اپنے نام رجسٹرڈ کروا چکے ہوئے ہیں، جب جی چاہے گا ان کو بلا لیا جائے گا، جب ضرورت ہوگی وہ آگے آ جائیں گے، لیکن دنیا کا کیا بنے گا؟ ہم نے کل گزارش کی تھی کہ دنیا میں غذائی قلت ہوگی، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی بھی یہ کہہ رہی ہے، انرجی ایجنسی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ توانائی کی شدید کمی ہوگی، تیل کی آمد و رفت شروع ہونے کے بعد بھی کمی ہوگی، اور اگر یہ کمی جاری رہی تو دنیا میں صنعت کا پہیہ رک جائے گا، دنیا میں معیشت کمزور ہو جائے گی، دنیا میں افراط زر ہوگا، دنیا میں رقوم کی قدر کم ہو جائے گی، دنیا میں سپلائی کم ہوگی تو مہنگائی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اب تو دنیا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر کے زندہ رہتی ہے، بارٹر سسٹم کا تو اب زمانہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں اور آپ سے اپنے کام کی کوئی چیز لے لوں، اب تو کرنسی میں بات ہوتی ہے، اور چائنا کی کرنسی کی بات نہیں، یہ جب برکس بنا تھا تبھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا، اور انہوں نے تو کئی سال پہلے اس کا احساس کر لیا تھا کہ ہمیں اپنی کرنسی میں تجارت کرنی چاہیے۔ اس میں برازیل، انڈیا، چائنا، رشیا اور ساؤتھ افریقہ کے ممالک شامل ہیں۔ اگر انڈیا اسرائیل کے ساتھ جائے گا تو یقیناً چین کی طرف تو نہیں جا سکے گا،
کیا برکس باقی بچتا ہے کہ نہیں بچتا مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن مجھے اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ امریکی ڈالر کو بہت زک پہنچے گی، اس کو بہت نقصان ہوگا، اور امریکہ کے اپنے مالی ذخائر کے حوالے سے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امریکہ بھی اپنی سروائیول کی جنگ لڑے گا، اقتصادی سروائیول کی جنگ لڑے گا۔ اسلحہ تو چین اور روس کے پاس بھی بہت ہے، کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس، بے شمار اسلحہ تھا روس کے پاس، لیکن روس کے بکھرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ہم آپ سے ایک دفعہ گزارش کر چکے، بلکہ 2 دفعہ گزارش کی، کہ دنیا کی جو بڑی تہذیبیں تھیں یا ہیں، یا بڑے ممالک یا وہ حکومتیں جو بہت با اثر ہوا کرتی تھیں، وہ تباہ ہوتی ہیں اپنی فوج کے ذریعے، جب پوری دنیا میں انہوں نے اپنی فوج کو پھیلایا ہو اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس مالی وسائل نہ ہو۔ محسوس ہوتا ہے امریکہ اس طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا پیمانہ پہلے لبریز ہوگا یا امریکہ کا، یا چین پھر ایک دفعہ یہ کوشش کرے گا، اور ہم یہ کوشش کریں گے، پاکستان مل کر یہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ میز کی رونق کو بڑھایا جائے، میز پر گفتگو کا آغاز ہو، اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے دنیا کے لیے مشکل کو کم کر دیا جائے۔ دنیا کی مشکل کم ہوگی تو دنیا دوسری چیزوں کی طرف توجہ دے سکے گی۔ بصورت دیگر ایک جہاز کو آگ لگی یا 50 کو لگی، پھر یہ میٹر ہی نہیں کرے گا۔ تقریباً 22,000 وہ لوگ جو جہازوں کے ملازمین ہیں اور کپتان ہیں اور عملہ ہے، وہ اس وقت خلیج فارس میں قید ہو کے رہ گیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا ان کے پاس کھانے کے لیے کتنا ہے، ان کے پاس باقی چیزوں کی سپلائی کا کیا عالم ہے۔ ممکن ہے قریب کے ممالک ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کچھ چیزیں دیتے ہوں، لیکن کھلے سمندر میں اس طرح کھڑے رہنا کوئی بہت مناسب صورتحال نہیں ہوا کرتی۔ لیکن بحری سفر کرنے والوں کے لیے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ نئی بات تو جنگ ہے، اور یہ جنگ جس کے اثرات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مستقبل میں مزید بڑھیں گے، اس سے گریز کرنے کی کوشش کے لیے جو ممالک بھی کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ اب ایران کے وزیر خارجہ شاید آج رات کو چین چلے جائیں گے، اور اگر وہ چین جائیں گے تو چین سے تو وہ کھل کے بات کریں گے۔ روس کے تو وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور چین کے کہنے پر انہوں نے یہ مذاکرات شروع کیے تھے۔ چین میں ٹرمپ نے جانا ہے، اور پریزیڈنٹ شی اور ٹرمپ کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایران اور خطے کی صورتحال پر غور نہ کیا جائے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچا جائے؟ کیا فاتح امریکہ جانا چاہتا ہے یا شکست خوردہ امریکہ جانا چاہتا ہے؟ اس کا فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے، لیکن امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس اور عام پبلک اس ساری صورتحال سے بہت دل برداشتہ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب کے لیے اگلا الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا، جو نومبر میں مڈ ٹرم ہے، جس میں کانگریس اور سینٹ کے آدھے ارکان نے آنا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور اس جنگ کے اثرات سے ہمیں محفوظ کرنے کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ ہمارے حکمران بھی کرے، اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، اور باقیوں کو بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔